تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، ہمارا یہ پروگرام اور ارادہ تھا کہ ہم اس پروگرام کو 12 بجے تک اختتام کو پہنچائیں۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی بالآخر 12 بجے کراس ہو گئے اور تاریخ بدل گئی۔ میں صرف اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ شیخ القرآن کے جانشین حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھی ہماری دعوت پر اور شارٹ دعوت پر آج ہی ہمارا رابطہ ہوا اور میں نے ان سے درخواست کی وہ تشریف لے آئے۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے جانشین مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب بھی آپ کے سامنے آج تشریف لائے، اور بہت سارے ہمارے مہمانوں نے آنا تھا، لیکن میں نے آخری وقت میں انہیں اس لیے دعوت اصرارا نہیں دی کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم ان کی یہاں گفتگو کروا سکیں۔ بالخصوص میں انتہائی شاکر اور ممنون ہوں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد دہلوی صاحب کا، جنہوں نے ہماری دعوت پر ہمیشہ لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے، اور آج بھی اس اہم ترین پروگرام میں حالانکہ بہت مصروفیت تھی، کوئی سفر بھی تھا، بہت ساری شادیاں بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے وہ سارے کام چھوڑے اور یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ میرے بھائی مولانا لطف اللہ دہنی صاحب جو پہلی مرتبہ تشریف لائے ہمارے ہاں، اور میں نے ان کو بھی دعوت دی، خواہش تھی کہ وہ بھی تشریف لائیں، انہوں نے بھی ہماری خواہش کو احترام دیا اور یہاں تشریف لائے۔ میں اپنے پیارے بھائی مولانا محمد باوی اعظم صاحب جن کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور اپنے محترم علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب جو ہمیشہ ہمارے ادارے کے حوالے سے ہمارے پہلی میٹنگ میں بھی وہ شریک تھے، گائے بگائے ہمارے اسباق کے لیے بھی وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکات عالیہ جن نے خوبصورت گفتگو بھی آپ کے سامنے کی، اور میرے خیال سے اس محفل کی سب سے لمبی اور اچھی گفتگو بھی انہی کی ہوئی ہے، اور وہ یہاں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پنجاب سندھ سے بہت سارے ہمارے دوست تشریف لائے، وقت بہت مختصر تھا، ہم ان میں سے بہت سے لوگوں کو سننا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں سن سکے۔ میں اپنے بھائی مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں جو تشریف لائے اور ہمیشہ لاتے رہتے ہیں۔ علامہ عبدالجبار حیدری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، وہ بھی تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ اکرم آرائی صاحب جو نواب شاہ سے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا توفیق الرحمان فاروقی صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا غلام نبی عثمانی صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا سید رشید احمد شاہ صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ احتشام الحق صاحب، قاری خالد حسین صاحب، حافظ موسیٰ صاحب، قاری عبدالرشید صاحب، حافظ احمد حسن بگٹی صاحب، حافظ ریاض میمن صاحب، مولانا حسنین معاویہ صاحب، اور جناب سکندر شاہ صاحب، اس سمیت سعید جدود صاحب، اس طرح اور بہت سارے لوگ، نیاز محمد ناطق بالحق صاحب، یہ سارے لوگ یہاں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو میں اپنے ان طلباء سے کرنا چاہتا ہوں، مولانا عبداللہ سندھی صاحب ہمارے ہر دل عزیز دوست، میرے نام رہ گیا، معذرت چاہتا ہوں، میں نے بھی ان کو جگہ بھی 10 ہوئے تھے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان طلباء کو جو یہاں اس وقت موجود ہیں، جو دورہ تفسیر آیات عظمت صحابہ کے لیے آئے، ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم 8 دن کے اندر ان کی پوری خدمت کر سکیں اور ہر طرح کی خدمت کر سکیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے انسان ہے، کچھ کمی کوتا ہی رہ گئی ہو، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص اپنے طلباء کو جو ہمارے تخصص کے طلباء ہیں، جن نے پورا 1 سال ہمارے ساتھ گزارا، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کی کوشش کی کہ ان کو سہولیات فراہم کر سکیں اور ہم اپنا درد دل جو ہے وہ ان تک منتقل کر سکیں۔ ہمارے استاذ مولانا شیخ سلیم اللہ صاحب جو آج بیمار ہیں، یہاں اسٹیج پر تشریف نہیں لا سکے، میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ ان نے بڑی محبت کا اظہار کیا اور بہت محبت کے ساتھ انہیں پڑھایا۔ میں 8 روزہ دورہ تفسیر قرآن کرنے والوں سے اور تخصص کرنے والوں سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے تمہیں دے دیا، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ مشتی حق نواز قرآن سے، حدیث سے، سنت سے تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ یہ تمہارے پاس تمہارے اساتذہ کا دیا ہوا ایک فریضہ ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم نے اسے آگے پہنچانا ہے اور اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے
کے ساتھ ساتھ میں اگلا اعلان آج قائد اہل سنت کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مولانا عدنان کلوانی صاحب، اسماعیل یوسف صاحب، مولانا مفتی شکیل حیدری صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے اور یہاں موجود ہیں، اور وہ ہمارے اسباق میں ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. ایک چیز ہم نے دی ہے اور وہ ہے آیات عظمت صحابہ. جانشین شیخ القرآن بیٹھے، انہوں نے قرآن حکیم کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. وقت کے لحاظ سے فتنہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ صحابہ کرام پر تنقید ہو رہی ہے اور لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو بطور سیاستدانوں کے ہمارے سامنے رکھے. جیسے آج کے سیاستدان ہیں اس طرح صحابہ اس دور کے سیاستدان تھے، وہ اس طرح رکھ کر صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا چاہتے. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام کو نہ تاریخی مانتے نہ کوئی اور حیثیت ان کی مانتے. ہم صحابہ کرام کو قرآنی مانتے، ایمانی مانتے، یقینی مانتے اور قرآن کی آیاتیں مانتے، قرآن کی صورتیں مانتے، قرآن کے الفاظ مانتے، قرآن کا مفہوم مانتے، قرآن کی تشریح مانتے، قرآن کی آیات مانتے، قرآن کا تصور مانتے، قرآن کی تصویر مانتے، قرآن کا علم مانتے، قرآن کا عمل مانتے. اور ہم صحابہ کو اس دنیا میں چلتا پھرتا قرآن مانتے. اس لیے ہم نے آیات تفسیر عظمت صحابہ کے کورس شروع کروائے. اللہ کا شکر ہے، میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کب ہے میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. جس کام کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکتیں دے گا. اس سال ہمارے ساتھ تیزانیہ کے 2 طلباء ہمارے پاس آئے. انہوں نے کہا ہمارے ملک میں اصحاب رسول کی توہین ہو رہی ہے. ایران اپنی پوری قوت صرف کر کے وہاں کے مسلمانوں کو صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ ان کو صحابہ کرام کے خلاف ان کے لیے ان کے سامنے گفتگویں کر رہا ہے اور ان کو صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری باتیں کر کے دین سے متنفر کر رہا ہے. ہمیں مدد چاہیے. ہم نے کہا ہمارے پاس آئیے، ہم تمہیں صحابہ کرام کی عظمت بتائیں گے. صرف عظمت نہیں بلکہ وہ رات بتائیں گے، دشمن کو دھاک بتائیں گے جو تم وہاں جاری رکھو گے. انشاءاللہ جس طرح پاکستان میں ایران کے گماشتوں کو حق نواز کے جیلوں نے ناکام کیا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا میں ان گماشتوں کا جو صحابہ کی توہین کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کا تعاقب جاری رہے گا. جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آئندہ سال بھی تخصص فی الدعوہ و تحقیق کی کلاس انشاءاللہ ہوگی. اس سال ہمارے پاس 30 علماء کرام نے داخلہ لیا اور آج 22 علماء کرام کی دستار بندی آپ کے سامنے ہوئی. آپ میں جس شخص کو اطمینان چاہیے بعد میں اس میں سے کسی ایک طالب علم یا بھی عالم اور مفتی سے مل کر وہ پوچھ سکتا ہے ان 1 سال کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا اور کیا سمجھا اور کتنے دلائل سے وہ مزین ہوئے. یہ بات انہیں بخوبی وہ سمجھا دیں گے جو ہم نے ہمارے اساتذہ نے ان پر پہنچائی ہے. میری درخواست ہے ان سے کہ وہ یہ معیار بن کے آگے چلے. الحمدللہ ہمارے جامعہ سے فضلاء جو متخصصین ہیں ان نے گزشتہ 3 سالوں سے سوشل میڈیا پر دشمنوں کو جو ہے وہ جواب دے رہے اور کوئی دشمن ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا. وہ ویڈیوز کی صورت میں ہر اعتراض کا جواب دلائل کی صورت میں کتابوں کے سامنے رکھ کر دے رہے ہیں. اور ایک بات کہتا چلوں، مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب آپ نے جماعت کے انداز کو بدل دیا ہے اور روح کو بدل دیا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگا کر اپنے نعرے کو تبدیل کیا ہے. آپ نے ایک نواز چنگوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریہ کو چھوڑ دیا ہے. آپ نئی بات لیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آؤ کبھی ہمارے پاس آؤ، کبھی ہمارے پاس بیٹھو، کبھی ہم سے سنو، کبھی ہماری کلاس میں آؤ. آؤ ان سے کہتا ہوں ہمارے پاس داخلہ لو، 1 سال تک پڑھو، تمہیں پتا چلے گا یہ حق نواز کی باتیں نہیں ہوتی، یہ حق نواز بنائے جاتے، یہ حق نواز بنائے جاتے. آج کوئی آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یار عجیب بات آپ نے شروع کر دی. مولانا جنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے تو تفسیر آیات عظمت صحابہ نہیں کروایا تھا، آپ کیوں کروا رہے ہو؟ انہوں نے تو عقائد صحابہ کے ساتھ مقدمہ صحابہ لگا کر گھر گھر تعلیم کا نہیں کہا تھا، آپ کیوں کر رہے ہو؟
وہ تو فن کتابت کورس کروا کے لوگ کو یوں نہیں بناتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ نیا کام آپ نے شروع کر دیا۔ تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے؟ بھئی یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے؟ وقت کی اور معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگلی بات سمجھانے کی غرض سے کہتا ہوں، ہم جتنے کام کر رہے ہیں یہ حق نواز کی زندگی کی تشریح ہے۔ ہم جتنے کام کر رہے ہیں رب رفعیت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، قرآن اور سنت کی روشنی میں جو دلائل بنا جا رہے ہیں، یہ نواز کے راستے سے جدا نہیں ہے، یہ نواز کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ نواز کی سوچ ہے، یہ نواز کی فکر ہے، اور ہم نواز کی سوچ اور فکر کو لے کر قرآن اپنے ہاتھوں میں رکھ کر دشمن کو بتا رہے صحابہ قرآن ہے، اور جو قرآن نہیں مانتا وہ مسلمان ہے۔ تم نے ایک بات کہی تھی، ہم نے اسے کھول کر بڑی تسلی کے ساتھ قرآن کھولا، آیاتیں پڑھی، اس کی تشریح کی، اپنے سے نہیں مفسرین سے اس کی تشریح لی۔ ابو بکر کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ عمر کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ عثمان کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ رضی اللہ کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ مومنان کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ مفعول کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ حقہ کون ہے؟ قرآن نے بتایا۔ یہ نیا نظریہ نہیں ہے، حق نواز کے نظریے کی تشریح ہے۔ نظریہ کے نواز کو پھیلایا۔ آج مکتب و منبر و محراب پر قرآن پڑھنے والے قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کھول کر کہتے ہیں ادھر آؤ صحابہ کے دشمنوں، کہاں گندگی میں سر ڈبو رہے ہو، آؤ روشن کتاب میں روشن صحابہ کو پڑھو، آؤ روشن کتاب میں روشن صحابہ کو پڑھو، سچی کتاب میں سچے صحابہ کو پڑھو، نائب کتاب میں نائب صحابہ کو پڑھو، بہترین کتاب میں بہترین صحابہ کو پڑھو، عظیم کتاب میں عظیم صحابہ کو پڑھو، برتر کتاب میں برتر صحابہ کو پڑھو، آؤ اللہ کی باتوں میں صحابہ کو پڑھو۔ یہ کوئی نئی بات ہے یا نواز والی بات ہے؟ فکر مند بندو، یہ ادھر ادھر ٹھونکے مارنے والوں سے متاثر نہ ہو۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ الغنوی صاحب آپ کی قیادت میں یہ قافلہ رواں دوا ہے، جتنے کام ہو رہے ہیں یہ سب کا سہرا قائد اہل سنت کے سر ہے، اس سب کا سہرا قائد اہل سنت کے سر ہے۔ آج یہ جو خوبصورت ماحول میں بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، یہ یوں نہیں ہے، یہ اس مرد کلندر کی محنت سے ہے۔ مت انگلی اٹھا اس پر، یہ مت کہو اس نے کیا کیا ہے، آج ہمیں دیکھ لو اس نے کیا کیا ہے، یہ مت کہو اس نے کیا کیا ہے، ان پگڑیوں دستار اور چپاؤ دیکھو اس نے کیا کیا ہے، مت پوچھو اس نے کیا کیا ہے، عمل کی دنیا میں دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں قائد اہل سنت کی موجودگی میں اعلان کرنے لگا ہوں، جس طرح دورہ تفسیر آیات عظمت صحابہ کے انعقاد یہاں سے ہوا تھا، پورے ملک میں پھیلا ہے، آئندہ سال انشاءاللہ العزیز پاکستان کے سب بڑے شہروں میں اس دورے کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دورہ احادیث عظمت صحابہ، دورہ احادیث عظمت صحابہ، قرآن حکیم کے بعد اللہ کے رسول کی فرامین کی روشنی میں ہم صحابہ کے چمکتے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ میری آواز رات کے اس دیر میں مسجد مدرسہ حق نواز محمودیہ میں ان شاعر میں شہداء کی قبروں تک پہنچا، جامعہ حیدریہ کے مرکز میں لیتے ہوئے حیدری شہید تک پہنچا، کراچی کے مرکز میں شاعر میں علامہ ندیم کی قبروں تک پہنچا۔ اللہ میری
نے قرآن اٹھا لیا ہے، ہم نے رسول کا فرمان اٹھا لیا ہے. ہم قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان کے بچے کے ذہن میں صحابہ کی عظمت بٹھائیں گے. وہ قرآن پڑھے گا، پاک صحابہ کی کرے گا، حدیث کرے گا، پاک صحابہ کی کرے گا، فرمان رسول بتائے گا، پاک صحابہ کی کرے گا، فرمان خدا بتائے گا، پاک صحابہ کی کرے گا. گلی کوچوں میں قرآن سنت کو عام کر کے صحابہ کے ترانے گائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. وقت کی قلت کے بحث میں چاہتا ہوں کہ مولانا عبدالرافع شاہ بخاری کا کام بھی میں خود ہی کر لوں. یہ بیچارہ